بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائی تھے۔ ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، جبکہ دوسرا کاروبار کیا کرتا تھا۔ کاروبار کرنے والے نے اپنے بھائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید کہ تمہیں اسی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہے۔ جن سے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز اثر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار مال لوٹ گیا۔ اور دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کی رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکالنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ کر کے رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے افلاس کا خوف نہ کرو۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق کی کمی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہ در پہ حج عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور حج مبرور یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کو ان کی کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری رضا اپنی کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ نوواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے ضرور اللہ دے گا، اور جو شخص شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل
کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ شکر ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے یعنی کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا بھی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ گرا پڑا لقمہ کھا لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تمہارا کوئی لقمہ گر پڑے تو اٹھا لو اور جو کچھ اس میں لگا ہو اس کو پوچھ ڈالو اور پھر اس کو کھا لو اور نہ چھوڑو اس کو شیطان کے لیے۔ فرمایا جو کھانا کھاتے وقت دسترخوان سے گری ہوئی چیزوں کو کھا لے ہمیشہ رزق کی فراخی میں رہتا ہے۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیتی کے ساتھ باوضو ہے اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت پڑتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچ دیتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں سے کم درجے کی بیماری فکر و غم ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 بلائیں دور فرمائیں گے جن میں سب سے کم درجے کی بلا فقر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ النصر کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے، اور قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنے رکوع اور سجود میں کثرت سے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ ایک مجلس میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا اور آپ معصوم عن الخطا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت اور مداومت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اور یہ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور سنانا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔
پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔